السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات کی بحث جاری ہے۔ اس اخلاقیات کی بحث میں 8ویں جو منزل ہے اس کا نام ہے تواضع۔ آج ہم گفتگو کریں گے تواضع کے بارے میں کہ تواضع کسے کہتے ہیں۔ لفظ تواضع کافی استعمال میں آتا ہے اور اردو زبان میں بھی سبھی لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لفظ کی وضاحت اس طرح سے کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی 63ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ 8ویں منزل کے طور پر عبداللہ انصاری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ جو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم اپنے بندوں کو تواضع کی تعلیم دیتا ہے اور تواضع کی تربیت دیتا ہے کہ اگر انسان چلے بیٹھے ان تمام چیزوں میں اسے رعایت کرنا ہے، تواضع کی، فروتنی کی، انکساری کی۔ عرفان نظری میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسماء الہی کلی سے جزئی کی طرف کچھ مراتب کے حامل ہوتے ہیں۔ اسماء الہی کا جو بلند ترین مرتبہ ہے، تعین ثانی جسے کہتے ہیں، یعنی اسماء و صفات الہی کا تفصیلی مرتبہ اللہ، رحمان، اور ان دونوں کے ذیل میں 4 اسماء یعنی الاول والآخر والظاہر والباطن، اول و آخر، ظاہر و باطن، جو اس کے ذیل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور باقی تمام اسماء باری تعالیٰ ان کے ذیل میں قرار پاتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو عالی ترین و کلی ترین مرتبے پر فائز ہیں اور وہ بندے ہیں ان اسماء الہی کے۔ یعنی آئے فوق میں خداوند عالم نے ان بندوں کا تعارف کروایا ہے جو زمین میں نرمی اور فروتنی سے چلتے ہیں، یعنی خدا نے انہیں ان کی مخصوص صفات کے ساتھ انہیں یاد فرمایا ہے۔ اور جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں تواضع کا مقام کتنا اہم ہے۔ بہرحال تواضع کے بھی 3 درجے بیان کیے گئے ہیں: تواضع برائے دین، تواضع برائے مخلوقات، تواضع برائے خالق۔ یہ 3 مرحلے ذکر کیے گئے ہیں، جس کی مختصر سی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ تواضع برائے دین کا کیا مطلب ہے۔ یعنی تواضع کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم جو انسان اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، حکیم مطلق ہے، اور اس نے دینی احکام، حکمت و تدبیر کے پیش نظر ہی اس انسان کے اختیار میں دیے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ احکام دینی کو کہ جن کے ادراک سے عقل عاجز ہے، مکمل ایمان و تعبد کے ساتھ قبول کرے، اور یہ سمجھ لے کہ انسانی عقل جو ہے وہ عاجز ہے احکام کے ان علتوں کو پہچاننے کے لیے کہ احکام کی علت کیا ہے، اور عقل بشری کو ہتھیار بنا کر دین سے مقابلے پر نہ اترے، جبکہ دین کا کوئی حکم بھی عقل کو نہیں للکارتا، بلکہ بہت سے احکام عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اولاً عقل انسانی محدود ہے اور بہت سے حقائق کو عقل نہیں سمجھ سکتی ہے۔ ثانیاً فلسفہ دین یہ ہے کہ مکمل عقل ہو۔ اس بنیاد کے پیش نظر انسان کو دینی احکام کے معاملے میں تواضع
برتنے کی ضرورت ہے، فروتنی کی ضرورت ہے کہ ان احکام کے سامنے انسان فروتن رہے اور تعبداً ان تمام احکام کو قبول کرے بغیر اس کی علت کو جانے ہوئے، کیونکہ بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں چوں چرا کرے اور یہ کہے کہ اسے کیوں تو نے واجب قرار دیا ہے، اسے تو نے کیوں واجب قرار دیا ہے، اسے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ تو تعبدی احکام میں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ علت احکام کیا ہے۔ البتہ معصومین علیہم السلام نے ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں، خاص طور پہ مثال کے طور پہ علل الشرائع میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ الگ سے گویا ائمہ علیہ السلام نے اپنے لطف و کرم سے اپنے خاص اصحاب کے درمیان میں ان کی حکمت بیان کی ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ حکیم مطلق ہے تو پھر اس بات کی آپ کو جو ہے جستجو کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت یہ بات کہی ہے، تعبداً انسان قبول کر لے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ تواضع کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سالک بندگان خدا کے سامنے متواضع اور فروتن رہے، اس کے بندوں کے سامنے بھی، خدا کے سامنے اور خدا کے بندوں کے سامنے، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہے، اپنا بندہ قرار دے لیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، لہٰذا اس بندگی کی نسبت کا احترام کرنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے تواضع ہو کہ جن کو خدا نے اپنی رضا میں شامل کر لیا ہے، وہ اس کے بندے قرار پائیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ خدا نے تمام مخلوقات کو اپنی بندگی میں قبول کیا ہے، لہٰذا ساری مخلوقات کے سامنے متواضع ہونا چاہیے۔ البتہ خواجہ عبداللہ انصاری نے یہاں تمام مخلوقات کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف مسلمانوں کا ذکر کیا۔ بہرحال یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے وہ لہٰذا اس کے سامنے انسان تواضع برتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت کے اعتبار سے۔ مختصر یہ کہ سالک کو چاہیے کہ ان لوگوں سے دشمنی نہ کرے جن کو خدا نے اپنی بندگی کے لیے قبول کر لیا ہے، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرتا رہنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی اشتباہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور اگر وہ عذر کریں اور عذر خواہی کریں تو اس کی عذر خواہی کو قبول کر لینا چاہیے اور اپنے دامن عفو میں جگہ دینا چاہیے، اس کی اشتباہ کو، اس کی غلطی کو جو اس سے سرزد ہوئی ہے، اگر وہ اس کے اوپر نادم ہے تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی عذر خواہیوں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب تواضع ہے، اور اکڑنا اس کے برخلاف ہے کہ انسان جو ہے کسی کی عذر کو قبول نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تواضع نہیں برت رہا، جبکہ دین اسے تواضع کا حکم دے رہا ہے، فروتنی کا حکم دے رہا ہے کہ کسی کی عذر کو قبول کرنا یہ تواضع ہے، اور تواضع اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، انسانی یعنی اسلامی تربیت کا حصہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو جو تربیت دیا ہے، وہ تربیت یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کے سامنے بھی فروتن رہے۔ تواضع کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک حق کے آگے متواضع اور فروتن رہے۔ یہ درجہ تواضع توحیدی کہلاتا ہے، یعنی اس منزل میں سالک اپنے تواضع کو بھی جو ہے وہ نظر میں نہ رکھے، اپنے تواضع کو بھی نظر میں نہ لائے، بلکہ خود کو اور اپنے رفتار و گفتار، اپنے تواضع، اپنے افکار، اپنے نظریات کو فیض الہی قرار دے، اس پر نہ اترائے کہ یہ جو میں فروتنی سے کام لیتا ہوں لہٰذا میں جو ہے وہ مورد ستائش ہوں، اس پر جو ہے وہ اپنی فروتنی کو اپنے لیے جو ہے وہ طرح امتیاز قرار نہ دے، بلکہ اسے فیض الہی سمجھے، تبھی تو وہ اس کی فروتنی جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ ورنہ اگر وہ تواضع کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھے یا اپنی طرف منسوب کرے کہ میں متواضع انسان ہوں، یہ کہنا بھی خود جو ہے ایک طرح کا اترانا ہی ہوا نا۔ تو لہٰذا انسان ان تمام باتوں سے محفوظ رہے کہ جس طرح سے
کوئی اچھی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، ویسے ہی یہ صفت کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے حضور میں سب کچھ فدا کر کے اپنی تمام تر ہستی کو بھول جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔